مولانا فضل الرحمان کے گرد گہرا تنگ ہو رہا ہے اور ممکنہ سخت کارروائی اس وقت ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے پاک فوج سے متعلق ایک ایسی تقریر کر دی ہے، ایک ایسا بیان دیا ہے جس پر اس وقت سوشل میڈیا پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ وہیں پر حکومتی اور ایون کے اپوزیشن حلقوں میں بھی اس بیان کو ناپسند کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر جو ریاستی ادارے ہیں وہاں سے بھی اس وقت سخت غصے کا اظہار سامنے آ رہا ہے۔ یہ پاک فوج کے جوانوں سے متعلق کیا سٹیٹمنٹ تھی جو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اپنی تقریر میں جس کا ذکر کیا گیا اور کیا بات کی گئی، ابھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ وہیں پر جو ممکنہ کارروائی ہے اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور کیا کارروائی ہو سکتی ہے اس حوالے سے ابھی جو اپڈیٹس ہمارے پاس یہاں نیوز روم میں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں ہوں عادل عزیز خانزادہ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24/7 اردو کی ڈیجیٹل ویڈیو۔ یہ بتانے سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کیا بات کی گئی تھی اور اس پر اب جو سخت کارروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اور کس طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس وقت، کس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ذرا رد عمل جو اس پر سامنے آیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی کہا کہ افواج پاکستان کے جوانوں کی وطن کے خاطر قربانی کو کسی صورت تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے، یہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ وہیں پر آپ کو بتائیں کہ ایک اور سٹیٹمنٹ جو سامنے آیا وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے۔ اب سے ذرا دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ پاک فوج یعنی کہ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی جو مولانا کے بیان پر انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی فوج کے سپاہیوں کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو یہ برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار سب کے سامنے ہے، چاہے وہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو، چاہے وہ ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق اور اس وقت خطے کی کشیدہ صورتحال سے متعلق باتیں ہوں۔ اچھا، لیکن اس کے اوپر اب خود جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے بھی ایک رد عمل سامنے آیا ہے اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان کا میں نے خطاب تو نہیں سنا لیکن شہداء سے متعلق جو ان کی گفتگو ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، متفق نہیں ہوں۔ وہیں پر یہ بتانے سے پہلے کہ انہوں نے بات کیا کی تھی اور کیا سٹیٹمنٹ دی تھی جس پر ان کے خلاف ممکنہ کارروائی ہو سکتی ہے، ذرا پہلے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ممکنہ کارروائی کیا ہو سکتی ہے اور اس وقت کیا ایکشن لیا جا رہا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ پاک فوج سے متعلق تقریر پر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمے کی جو درخواست ہے وہ ایڈوکیٹ منظور قادر کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل نے ایس ایچ او سول لائن اور مولانا فضل الرحمان کو بھی 28 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے پولیس کو بھی 28 جولائی کو رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے اور وہیں پر آپ کو بتائیں کہ اس مقدمے کی درخواست میں مولانا فضل الرحمان کی متنازع تقریر کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ تقریر کیا تھی، کیا بات کی گئی تھی، آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اپنی تقریر میں تنخواہ اور فرائض کا موازنہ کیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں کی تنخواہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بات کی جس سے متعلق انہوں نے یہ متنازع بیان دیا جس پر اس وقت کافی زیادہ غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس وقت انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کی ملازمت اور تنخواہ کا ذکر کیا جس پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی اداروں کے فرائض کو محض ایک تنخواہ دار ملازم سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے اوپر جو اس وقت عوامی تحفظ کی ذمہ داری پر کئی سوالات بھی سامنے آئے۔ وہیں پر آپ کو بتائیں جو ان کے حامی ہیں، جو مولانا کے حامی ہیں، وہ تو اس کا دفاع کر رہے ہیں، مگر اس وقت جو عوام کی جانب سے رد عمل ہے، جو اس وقت حکومتی حلقوں کی جانب سے، ریاستی حلقوں کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے رد عمل ہے، وہ یقیناً کافی زیادہ اس وقت اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کیا اس حوالے سے ایکشن لیا جائے گا، مقدمہ درج ہوتا ہے یا پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی، اس بیان پر مولانا کے خلاف کوئی سخت کارروائی ہوتی ہے؟ آپ کو اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس آئیں گی ان سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔